إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریفیں و توصیف حمد و ثنا کبریائی بزرگی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا ہمارا میرا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا حاکم، تنہا رازق ہے. انگنت درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 7 اہم وصیتیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمائی تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر، معلم اور مربی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً کچھ اہم وصیتیں، نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اور انہی نصیحتوں میں سے آج جو میرا موضوع ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کی گئی 7 اہم وصیتیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے اولین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تقویٰ کے پیکر تھے، سادگی اور بہت عاجزانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسی وصیتیں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اوصانی بخلیلی 7، کہ میرے خلیل، یعنی ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 اہم وصیتیں فرمائی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور ان اہم وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت، سب سے اہم وصیت آپ نے فرمائی، امرنی بحب المساکین والدنو منہ۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں مسکینوں، مساکینوں اور کمزور لوگوں سے محبت کروں۔ یہ پہلی وصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ میں مسکینوں سے محبت کروں، کمزوروں سے محبت کروں، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسکینوں سے محبت کی جائے، ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خبر گیری لیتی جاتی رہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہو۔ یہ ہمیں پیغام دیتی ہی تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں گرچہ ابو ذر غفاری کے لیے کہا گیا تھا، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ نصیحتیں ہیں۔ یہ وصیتیں بالخصوص آپ نے ابو ذر غفاری سے فرمائی تھی، لیکن مخاطب ابو ذر غفاری ہے، لیکن پیغام، تعلیم، نصیحتیں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قیامت تک۔ تو یہ پیغام ملتا ہے کہ مسکینوں سے محبت کیے جائے۔ مسکین کون ہے؟ مسکین ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنے خوددار اور اتنے شرمیلے، اتنے غیور ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے دست دراز نہیں کرتے، اپنی اسی مختصر سے روپیوں میں زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ یہ مسکین اور یہ مساکین ہوتے ہیں۔ یہ وہی مساکین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو مسکین ہمارے معاشرے کا بہت بڑا وہ طبقہ ہے جو غیور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے شرمیلے ہوتے ہیں کہ اپنے کم آنے والے روپیوں میں زندگی بسر کر لیتے ہیں، قناعت کی زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ تو ایسے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا پیغام نبی نے دیا ہے، یعنی مسکینوں کی تحقیر نہ کی جائے، مسکینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہو، ہم ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوں، اور ان کے تکلیفوں میں یا ان کی پریشانیوں میں ہمیں ان کا ہمدرد بننا چاہیے، ان کا تعاون بھی کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ایسے لوگوں سے ہیں جو ہمارے حیثیت کا ہوتا ہے، ہم اپنے حیثیت کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پسند کرتے ہیں، ان کی خبر گیری لینا پسند کرتے ہیں، جبکہ غریب اور کمزور طبقے کے لوگ اور جو مسکین ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کو ہمیں عار محسوس ہوتا ہے، ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہمیں عار محسوس ہوتا ہے، جبکہ نبی فرما رہے ہیں
کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت فرمائی ہے کہ میں مسکینوں سے محبت کروں۔ مسکین سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تذلیل نہ کی جائے، ان کی تحقیر نہ کی جائے، ان کو تکلیفیں نہ پہنچائی جائے۔ جب بھی وہ غم میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تو ایک مسلمان کو حتی الامکان اپنی طاقت، اپنی گنجائش کے مطابق ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی عطا فرما، وامتنی مسکینا، اے اللہ مجھے موت بھی دے تو حالت مسکین میں موت دے۔ نبی کی ایک طلب تھی، نبی کی یہ دعا تھی۔ آج معاشرے میں جس غریب طبقے کو، مسکینوں کو لوگ جو ہے ہلکے نگاہوں سے، کمزور نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کو یہ پیغام ہے، نبی کی یہ دعا ہے کہ اللہم احینی مسکینا۔ نبی کی خواہش یہ تھی، دعا فرماتے تھے کہ اے بار الہ مجھے مسکینی کی زندگی عطا فرما، اور موت بھی ہو تو مسکین کی حالت میں میری موت واقع ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ مسکینی کی زندگی آپ نے بسر کی۔ آپ مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مسکینوں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، مسکینوں کے جیسا لباس پہنا کرتے تھے، خود مسکین تھے اور مسکینوں کے ساتھ رہنا پسند تھا۔ اسی کی تعلیم نبی نے جو ہے ابو ذر غفاری کو دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ، مدینہ منورہ کے جو چبوترے پہ جو تقریباً 70 صحابہ کرام کے جو غریب قسم کے لوگ تھے، صحابہ کرام میں سے آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ کے ساتھ آپ کھانا پینا پسند کرتے تھے، آپ کھاتے تھے، یعنی آپ کا مقام مرتبہ صحابہ سے بڑھ کر، پھر بھی آپ نے حیثیت نہیں دیکھی کہ میرا مقام نبوت کا ہے، میں نبی ہوں، یہ صحابہ ہیں، نہیں، بلکہ آپ صفہ والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے، انہیں تعلیم دیتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا، ہم پیسے والے ہیں، تو کبھی اس خیال میں نہ رہے کہ غریبوں سے محبت نہ کی جائے، یہ نہیں، بلکہ ہم پیسے والے ہوں، غریب ہوں، محبت کریں مسکینوں سے، ان کی تحقیر نہ کریں، ان کی تذلیل نہ کریں، ان کو تکلیفیں نہ پہنچائیں، حسن سلوک کریں، ان کے احسان کریں، ان کا تعاون کریں۔ یہ ہمیں پیغام دیتی ہے حدیث۔ دوسری وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو فرمائی ہے، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھوں، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھوں۔ جب آدمی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو صاحب ثروت ہے، جو پیسے والے ہیں، جنہیں اللہ کی عظیم نعمتیں ملی ہیں، تو تب انسان اللہ کی نعمتوں کو حقیر کر ڈالتا ہے۔ اپنے سے جب بھی ہم اپنے سے مالداروں کو دیکھیں گے، صاحب ثروت کو دیکھیں گے، تو اللہ کی نعمتیں ہمیں حقیر محسوس ہوں گی۔ ہم خیال کریں گے اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس کو فلاں کو دیا ہے، تقدیر پہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے خلاف بدگمانیاں پیدا کریں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ جب انسان اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس روپیہ ہے، اس کے پاس ذاتی مکانات ہے، اس کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس بہت کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں، جب اپنے سے اوپر میں دیکھوں گا تو اپنا چین سکون انسان برباد کر لیتا ہے۔ مجھے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے برابر یہ حاصل کر لوں، اس جیسا بننے کے لیے، اس جیسا مکان بنانے کے لیے، اس جیسے مقام کو حاصل کرنے کے، اس جیسی گاڑی حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ حلال و حرام کی تمیز بھول جاؤں گا، چین سکون وہی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ سے امیدیں ختم ہو جاتی ہے انسان کی، تقدیر کے انسان کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتا ہے، بے چینی اور بے سکونی وہیں سے پیدا ہو جاتی ہے جب انسان اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اور نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو، بلکہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، یعنی ان لوگوں کو دیکھو جو کمزور ہیں۔ اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا، لیکن معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ غریب لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ کمزور لوگ ہیں۔ اپنے سے جب لوگوں کو کمتر لوگوں کو دیکھا جائے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اپنے سے جب بھی کمتر انسان کو دیکھے گا انسان، تو اللہ کی نعمتوں کی قدر انسان کو معلوم ہوگی، اور اللہ کی نعمتوں پر انسان شکر بنا لائے گا۔ اور اگر وہی پہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھے گا، اللہ کا ناشکر بندہ بن جائے گا۔
تو اسی لیے ہمیں چاہیے، حدیث پیغام دیتی ہے کہ اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھے، نیچے دیکھے۔ آج معاشرے میں اکثریت یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے جیسے مقام، ان کی جیسے حیثیت، ان کا جیسا اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے انسان آج اللہ کے ذکر سے غافل، مساجد سے دور، اللہ کی عبادات سے غافل ہو کے حلال و حرام کی تمیز بھول بیٹھ کر بس دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ دنیا دنیا دنیا، کیوں؟ مجھے اس جیسا اسٹیٹس اور حیثیت حاصل کرنی ہے۔ کہاں ہے چین سکون؟ یہ بھول جاتا ہے انسان اپنے سے اوپر لوگوں کی برابری حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اور آپ جتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لیں، ملتا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر میں جتنا ہماری روزی روٹی لکھی ہوئی ہے، مقدر سے بڑھ کے ایک دانہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قناعت والی زندگی جتنا اللہ نے ہمیں دیا، اسی پہ قناعت کی زندگی بسر کرے، اسی میں خوشی سے جیے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادات کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے راہ میں خیرات کرتے رہیں۔ اسی میں چین سکون ہے، اور اللہ کو ہم یاد بھی کریں گے، اس کا شکر ادا لائیں گے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کر۔ اپنے سے کمتر دیکھنے کا مطلب ہر چیز میں، انسان روٹیوں میں دیکھے، صحت میں دیکھے، علم میں دیکھے، یا ہر چیز میں دیکھے، اپنے سے کم دیکھے گا تو اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگی۔ اللہ نے مجھے اس کو وہ چیز نہیں دی، اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو احساس ہوگا شکر ادا لانے کا۔ تو یہ دوسری وصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور اہم وصیت حدیث پاک میں ابو ذر غفاری کو کی گئی ہے، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز کا سوال نہ کروں، کسی سے کوئی چیز کا سوال نہ کروں۔ ایک غیور انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ماں سوا اوروں کے سامنے دست دراز کرنے کو ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھتا ہے۔ غیور انسان وہ ہوتا ہے اللہ کے ماں سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو ذلیل اور رسوائی کا باعث سمجھتا ہے کہ یہ طرف کا یہ چیز ذلت کا باعث ہے، نہیں مانگتا۔ یہی غیور کی علامت ہے۔ اور جب انسان لوگوں سے نہ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے انسان قریب ہو جاتا ہے، اللہ ایسے بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، نکلنے کے راستے اللہ بنا دیتا ہے۔ جن مشکلات میں، جن پریشانیوں میں ہم ہوتے ہیں، جن پریشانی میں ہم دوچار ہو رہے ہیں، ان پریشانیوں میں بھی ہم کسی کے سامنے دست دراز نہ کریں، اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھے، اللہ دے گا جو بھی دے گا، اللہ ہی دینے والا ہے، میری ساری امید اللہ ہی کی ذات پر وابستہ ہے، یہ امید سے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ بندہ اللہ کا مقرب ہو جائے گا۔ اللہ ایسے بندے کے لیے ان مشکلات سے بچ نکلنے کے راستے آسان کر دے گا، نکال دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اللہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ صحیح ہم اللہ سے مانگے، لوگوں کے سامنے کبھی دست دراز نہ کرے۔ یہ اللہ کے ناچیز بندے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بول و براز کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے کسی کو دینے کی؟ اللہ دینے والا ہے جو دینے والا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اللہ سے مانگے جو چیز مانگنی ہے، اور یہی پیغام نبی نے دیا ہے ابو ذر غفاری کو کہ جب بھی کچھ بھی مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے کوئی چیز نہ مانگی جائے۔ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے وصیتوں سے کہ یہ غیرت ایمانی ہے، کسی کے سامنے دست دراز نہ کرنا یہ غیرت ایمانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر یہ چیز کیا ہے، جب انسان لوگوں سے مانگتا ہے تو عزتیں ختم ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات انسان بڑی امید سے کسی سے مانگتا ہے، جب وہ چیز انسان عطا نہیں کرتا ہے تو ایک تو ذلت کہ بھائی میں نے مانگا تھا اس سے وہ چیز جو اس نے دیا نہیں مجھے، تو آمنا سامنا کرنے سے انسان ہچکچاتا ہے۔ یہ ذلت کیوں؟ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ دینے والا ہے تو اللہ سے مانگی جائے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگی جائے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اونچا ہاتھ دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو کبھی بھی یہ بنے اللہ کے راہ میں دینے والے بندے، اللہ نے جو حیثیت ہمیں دی ہے، جتنا اللہ نے ہمیں دیا الحمدللہ،
اتنی میں ہی صحیح اپنی گنجائش کے مطابق اللہ کی راہ میں دیتے رہے، بندوں پہ خرچ کرتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے. لینے والے نہ بنے. نیچے والا ہاتھ اچھا نہیں ہے، اوپر والا ہاتھ اچھا ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ صحت مند ہوتے ہیں، الحمدللہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن بھیک مانگنے پہ یا لوگوں سے مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. بس لوگوں سے مانگتے پھرتے زندگی گزارا کرتے ہیں. بس ان کو کام کرنے کی توفیق نہیں ہے، کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے، چراتے ہیں کام کرنے سے، چوری کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے، بس ان سے مانگا، ان سے مانگا، ان سے مانگا، بس لوگوں سے مانگتے مانگتے زندگی گزر کر رہے ہیں. جو لوگوں سے مانگتا پھرتا رہتا ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے، دست دراز کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ بندہ کس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے چہرے پہ ہڈی ہو اور گوشت نہ ہو. یہ ایک تمثیل ہے. اتنی گندی چیز ہے لوگوں کے سامنے مانگنا. ان سے مانگتے کیوں ہو جو دینے پہ قادر نہ ہے؟ مانگے اس سے جو دینے پہ قادر ہے. وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دے سکتا ہے. تو ہم اللہ سے نہیں مانگتے. اللہ سے مانگنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن بندوں سے مانگتے ہیں، ان کی جھوٹی تعریفیں کریں گے، مشقہ لگائیں گے، اور ان کو جو ہے نا کیا کیا باتیں ہم کرتے ہیں جو ان کی مخالف ہوتی ہیں. بس کچھ روپیہ حاصل ہوا ہے، چند روپیوں کی خاطر. اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ ہر چیز دینے پر قادر ہے. تو مانگے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے، بڑی سے بڑی چیز ہو یا ادنا سے ادنا چیز ہو. بندوں سے نہ مانگے. یہ خجور ایمان ہے، یہ غیرت مندی کی دلیل ہے، اور مانگنا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. میرے بھائی، چوتھا پیغام، چوتھی وصیت ابو ذر غفاری کو دی گئی ہے، وہ امرنی ان اصل الرحم وان ادبرت. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چوتھی اہم وصیت آپ نے فرمائی ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو. مجھے حکم دیا گیا کہ میں رشتوں کو ملاؤں اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑ لیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ تعلقات قائم کرنا، رشتوں کو جوڑنا. اگر رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ آگے والا رشتوں کو جوڑتا ہے تو میں رشتوں کو جوڑوں، اور آگے والا رشتوں کو کاٹتا ہے تو رشتوں کو کاٹ دوں، یہ نہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے والے اگر رشتوں کو کاٹتے ہیں تب بھی ہمیں رشتوں کو جوڑنا چاہیے. یہی اصل پیغام ہے. آج دیکھیے صلہ رحمی کی بنیاد پر، صلہ رحمی کی کمی کی بنیاد پر آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، بہن بھائی میں محبت نہیں ہے، شوہر بیوی میں محبت نہیں ہے، اور خاندان میں چاچاؤں سے، ماموں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، فلاں سے دشمنی ایسی ہے، پھپھوؤں سے، فلاں سے، کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن گھر نہ آنا ہے نہ جانا ہے، نہ خیر خیریت ہے نہ خبر کی. اور پھر ایک طرف نمازیں انسان پڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم صلہ رحمی سے اگر دوچار نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، تو بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوگا جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو بندہ کاٹتا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ اور ایک طرف نمازی ہے، ایک طرف حج کر رہا ہے، ایک طرف عمرہ کر رہا ہے، بڑے بڑے اہم کام کر رہا ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ رہا ہے. تو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے. اگر آگے والا اگر رشتوں کو کاٹ رہا ہے، مجھے تو توڑنا نہیں، مجھے جوڑنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ایک صحابی آتے ہیں اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں، رشتوں کو جوڑتا ہوں، لیکن میرے رشتہ دار رشتوں کو کاٹتے، تعلقات قائم نہیں رکھتے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو ویسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے ویسا ہی اگر تو ہے، تو اس بھائی کے منہ میں گرم راکھ ڈالنا. اور جب تک تو اس حال میں رہے گا، کس حال میں کہ آگے رشتوں کو توڑ رہا ہے اور میں رشتوں کو جوڑنا چاہتا ہوں، جب تک تو اس حال میں رہے گا، اس حالت میں رہے گا، اللہ تعالی اس بھائی کے خلاف تیرے حق میں مددگار بنا دے گا، ایک محافظ بنا دے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا. سبحان اللہ. یعنی جب تک میں
رشتوں کو جوڑتا رہوں گا. آگے والا رشتہ توڑتا ہے جوڑتا ہے مجھے مطلب نہیں ہے. اللہ نے مجھے کہا رشتوں کو جوڑے, رشتوں کو کاٹے نہیں. وہ سگے ہو, پھوپھیرے ہو, خلیرے ہو, میرے ہو, جو بھی ہو, ہر کسی سے رشتوں کو جوڑا جائے گا. بات چیت بند کر دینا, گھر آنا جانا بند کر دینا, خبر گیری نہ لے لینا. سگے ہیں, پھوپھو ہیں, خالائیں ہیں, ماموا ہیں, اور رشتے توڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی عبادات کر بیٹھ رہے ہیں. ایک طرف اللہ کو ناراض کر رہے ہیں رشتوں کو توڑ کر, اور اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. تو بتائیے کہ کیا یہ اعمال قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہے. اگر ہم اس پر برقرار رہیں گے کہ آگے والا رشتوں کو گرچہ توڑ رہا ہے ہم جوڑتے رہیں گے, انشاءاللہ جب تک اس پر ہمارا عمل ہوگا اللہ ہمارے حق میں اس کے خلاف ایک محافظ بنا دے گا جو ہماری حفاظت کرتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے پیغام, رشتوں کو جوڑا جائے. اور رشتوں کو جوڑنے کا ایک اہم بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقه ویبسط له فی اثره فلیصل رحمہ. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی کشادہ کر دی جائے. کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی فراخ ہو جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی میں برکت ہو جائے, فراخی آ جائے؟ تو نبی فرماتے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی میں فراخی آ جائے, برکت آ جائے, اس کی عمر دراز ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے. آج ہماری زندگی میں ہماری عمر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پیسوں میں کمانے والے گھر میں 2 4 5 افراد ہیں, لیکن پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ یہ بات بے برکتی کیوں؟ اس لیے کہ رشتوں کو جوڑ نہیں رہے بلکہ توڑ رہے ہیں. رشتوں کو جب تک توڑیں گے آپ کی عمر میں برکت نہیں ہوگی, روزی روٹی میں فراخی نہیں ہوگی. اور جس دن سے آپ رشتوں کو جوڑنے شروع کر دیں گے انشاءاللہ, بات چیت کر دیں گے, آگے والے کو سلام کیجیے, ان سے اچھا پیش آئیے, خیر خیرت لیتے رہیے, آنا جانا کرتے رہیے. آگے والے اگر بگڑے ہوئے جانے دیے ان کی حالت پر, اپنا کام ہمیں کرنا ہے. اگر اس پر برقرار رہیں گے انشاءاللہ, نبی فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ روزی روٹی میں برکت دے گا, اور برکت اور آپ کی کمائی میں بھی اللہ فراخی فرمائے گا. تو یہ صلہ رحمی کی بہت بڑی فضیلت ہے جس سے آج انسان محروم ہو رہے ہیں. ضرورت ہے رشتوں کو جوڑیں. جتنے بھی ہمارے خاندان میں لوگ ہیں, آج موقع ہے میرے بھائیوں معافی مانگنے. غلطی ہماری کیوں نہ رہے, چاہے آگے والے کی کیوں نہ رہے, نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, مر کر جانا ہے, کیا لے کے جائیں گے مرنے کے بعد میں. تو اسی لیے آج موقع ہے, سب سے معافی مانگ لیجیے کہ ہاں غلطی ہوگی, جانے دیے, رفع دفع کر دیجیے. اس کے بعد پھر ان سے اچھا حسن سلوک کیجیے, خلق پیشانی سے ملاقات کیجیے, رشتوں کو جوڑیے انشاءاللہ. اللہ کا یہ وعدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم وصیت نبی نے فرمائی ہے, وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا. ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں سچ بولوں, حق بات کہوں, اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. حق بات کہی جائے گی, حق بات ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہے. انسان کو اچھی بات کہی جاتی ہے تو انسان کے دل میں چبھتی ہے. وہ چیز اگر میرے دل میں ہے, وہ برائی میرے دل میں ہے, اور بندہ اصلاح کرنا چاہتا ہے میری کہ بھائی آپ میں فلاں غلطی ہے, تو اچھائی کو ایکسپٹ نہیں کروں گا, برائی کو جلدی ایکسپٹ کرتا ہے انسان. تو نبی فرماتے ہیں کہ حق بات اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو, لوگوں کے سامنے علن اعلان کہی جائے گی. تو یہ پیغام ہمیں دیتی ہے کہ زبان کا جہاد ہے حق بات کہنا. جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے نکل جائے, زبان کا بھی جہاد ہوتا ہے. زبان کا جہاد کیا ہے؟ لوگوں کی پرواہ نہ کرے, لوگوں کے بارے میں خیال نہ کرے, خیال اللہ کا کرنا ہے, راضی اللہ کو کرنا ہے. جو بات بولی علن اعلان دلیل کے روز میں بولیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. اللہ نے فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حق بات اپنے رب کی جانب سے لوگوں کو بتا دیجیے, کہہ دیجیے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کافر بن جائے. ایمان اور کفر کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, مجھے اس کی توفیق نہیں ہے. بس میرا کام ہے علن اعلان حق بات لوگوں تک پہنچا دینا. آگے والا کیا خیال کرتا, نوکری باقی رہتی کہ نہیں رہتی, آگے والا ناراض ہو گیا تو تکلیف ہو رہی, تو یہ خیال نہیں کرنا ہے میرے بھائی. اللہ کو تکلیف نہ دے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے اہل علم سے
کہ آپ عدل اعلان حق بات کہیں گے اور ذرہ برابر بھی اللہ کی حق بات میں سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ کتاب یا نازل کردہ احکام میں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے معمولی سی قیمت خرید لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، دراصل یہ لوگ اپنے پیٹ پر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وہ علماء، وہ دعات، وہ معلمین، وہ معلمات، وہ مدرسین، وہ تمام مسلمان جو لوگوں کی پرواہ کر کے حق بات کو چھپاتے ہیں اور توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، یہ لوگ دراصل ان کو خوش کر کے جو معاوضہ لیتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے گی، اگرچہ لوگوں کو بھلی لگے چاہے بری لگے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ابو ذر غفاری کی دیکھیں کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہا، برائی سے روکتے رہا۔ فرماتے ما زال لی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حتی ما ترک لی الحق صدیقا۔ دیکھیے ایک بات تو ہے کہ جب انسان علی اعلان حق بات کہتا ہے تو اپنوں کو کھو جاتا ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں، معاشرہ اس کا بیکاٹ کر دیتا ہے، تمام اس کے مخالف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جب بھی انسان حق بات کہتا ہے تو لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ دلیل دیکھیے کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ جب سے نبی نے مجھے پیغام دیا ہے میں لوگوں کو برابر نیکی کا حکم دیتے رہا، برائی سے روکتے رہا، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ میرے دشمن بن گئے، میرا کوئی دوست باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر، یہی بات ہوتی ہے۔ تو حق بات کہنے والوں کے دشمن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، جو چاپلوسی کرتا ہے، جی حضوریاں کرتا ہے، لوگوں کی واہوائیاں کرتا ہے، جھوٹی تعریفیں کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے دوست اور بڑے مخلصین ہوتے ہیں۔ اور جو عدل اعلان کہتا ہے ارے بھائی وہ ایسا بول دیتے، فلاں ایسا بول دیتے، بھائی جب حدیث کی بات آئے گی، قرآن کی بات آئے گی، نہ میرے گھر کی بات ہے، آپ کے گھر کی بات ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، تو عمل کرنا ہے کرے، نہ کرے۔ لیکن وہ بات انسان کو دل میں چبھتی ہے تو انسان اس کا مخالف ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ تو یہ حدیث پیغام دیتی ہے کہ عدل اعلان جو ہے نا حق بات کہی جائے گی، سچ بات بولی جائے گی، اگرچہ لوگوں کو کڑوی کیوں نہ لگ جائے۔ اس کے علاوہ چھٹویں چیز ابو ذر غفاری کو وصیت فرمائی گئی کہ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کی راہ میں کسی بھی ملامت گیر کی ملامت سے نہ ڈرے، اللہ کی راہ میں، یہی بات ہے۔ لیکن اس کو اگر جوڑا جائے تو پانچویں وصیت کا تعلق ہے، اس کے جوڑ بنتا ہے اس کا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں جب جہاد کرتا ہے، زبان سے جہاد کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، تو لوگ اس کے مخالف بن جائیں گے، بہت کچھ برا بلا کہیں گے، بہت کچھ برا بلا کہتے رہیں گے، ارے یہ ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو دین کی تعلیم دینے والے کے لوگ کیا کریں گے؟ طعنہ دیتے رہیں گے، مخالف بن جائیں گے اس کے لیے۔ تو اسی لیے کیا حدیث فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ملامت سے بیزار ہو جاؤ، پرواہ نہ کرو، لوگ بولتے رہیں گے، لوگوں کو کبھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پرواہ کیے بغیر عدل اعلان ہونا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے، ایمان لانے کی بنیاد پر کافروں نے آپ کو اتنا تکلیفیں پہنچائی، اتنی اذیتیں پہنچائی کہ بلال اس تکلیف کو سہتے ہوئے احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے نعرہ لگاتے رہے، پرواہ نہیں تھی۔ اذیتیں کیوں دی جا رہی تھی؟ اذیتیں اس بنیاد پر کہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، جس کی بنیاد پر بہت مارا گیا، ان کو بہت ستایا گیا، لیکن پھر بھی ایمان ایسا تھا کہ احد احد کا نعرہ لگا رہے کہ اللہ ایک ہے۔ ابھی میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو عدل اعلان جب باتیں کہی جائیں گی تو لوگوں کے طعنے آتے رہیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، بس اللہ کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری وصیت ابو ذر غفاری کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَأُمِرَنِي أَنْ أُكْثِرَ، مجھے میرے خلیل نے وصیت کی ہے کہ ان اکثر لا حول ولا قوت الا باللہ فانہن من کنز تحت العرش۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
پڑھتے رہا کرو۔ یہ وہ ورد ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا معنی ہے؟ نیکی کی قوت، گناہوں سے بچانے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی عمل کی توفیق مجھے مل رہی ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی، اور برائی سے بچ رہا ہوں، یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ ایک عظیم ورد ہے، عظیم ذکر ہے، جس کو بکثرت پڑھنے کا حکم نبی نے دیا ہے۔ اور کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے یا عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ! کیا ہم اور آپ اللہ کے عرش کا خزانہ لینا نہیں چاہیں گے؟ دنیا کے خزانے کے لیے تو ٹوٹ پڑ رہے ہیں، یا نبی اللہ کے عرش کا خزانہ ہمیں دے رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کے عرش کے خزانے کو، جنت کے خزانے کو لینے میں آگے بڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے رہا کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جو مصائبوں کو دور کرنے کے لیے، مشکلات کا مقابلہ کرنے میں یہ کلمات کی کثرت جو ہے نا، اس کا ورد کرنا بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اور جب انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو نا امیدی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نا امیدی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل میں خوف ہوتا ہے، تمام کا خوف کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نہ میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو امیدیں کس سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہوگی۔ خوف کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ نہ بندوں کا خوف ہوگا اور نہ بندوں کا احساس ہمیں ہوگا، بس امیدیں اللہ کے وابستہ ہو جائیں گی، اور خوف بھی اللہ کا پتہ ہو جائے گا اس خاص کلمے کے ذریعے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے جب انسان دل سے اس کا ورد کرتا رہے گا، دل میں سکون اور اطمینان محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ حقیقی طور پر آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی کا وعدہ ہے، سچے دل سے پڑھ کر دیکھیں تو انسان جتنا ذکر کرے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، دل کو اتنا ہی سکون پہنچتا ہے، دل کو اتنا ہی اطمینان ہو جاتا ہے، اتنا ہی لگاؤ اللہ سے ہو جاتا ہے، اتنا ہی اللہ سے امید ہمیں بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں اللہ کا خوف اتنا بڑھ جاتا ہے، بندوں کا خوف نکل جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ 7 عظیم اور اہم وصیتیں نبی نے فرمائی تھی۔ ابو ذر غفاری کو گرچہ آج امت کے تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ نبی کی عظیم وصیتوں کو گہرائی سے غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے، اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق کرے اور عمل کرے انشاءاللہ۔ اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، معاشرہ جو مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، معاشرے کے تک برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں جو باتیں ہم نے حدیث کی روشنی میں سنی اور کہی ہے، ان تمام باتوں کو کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار راہ ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے گھروں میں جتنے بھی بھائی بہن، جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں، اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جتنے جو ہے ہماری بہنیں، ہماری خواتین روز جو ہے نکاحوں سے دور ہیں، تمام بچیوں کے نیک اور صالح جوڑا عطا فرما دے۔ جو اولاد کی دولت سے محروم ہیں، اے اللہ ان تمام کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بار الہ ہمارے گھروں میں جو لوگ مریض ہیں، شفا تو دینے والا ہے، تمام مریضوں کو شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما، آمین۔